السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدرس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی نیوز لے کر۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، الہجوم علی ناقلۃ نفط قبالۃ عمان، القیادۃ المرکزیۃ الامریکیۃ تقول ان الادلۃ تظہر علاقۃ ایران بالحادث۔ سلطنت عمان کے سامنے والے سمندر پہ، یعنی سمندر کا وہ حصہ جو سلطنت عمان کے برابر میں آتا ہے، وہاں سے گزر رہے آئل ٹینکر پہ ایکچولی حملہ ہوا۔ تو الہجوم علی ناقلۃ نفط، آئل ٹینکر پر حملہ، قبالۃ عمان، عمان کے سامنے۔ القیادۃ المرکزیۃ الامریکیۃ تقول، امریکی مرکزی قیادت کہتی ہے، کہا ہے، ان الادلۃ، دلائل، تظہر، ظاہر کرتے ہیں، علاقۃ ایران بالحادث، ایران کا تعلق واقعے کے ساتھ۔ یہ بظاہر وہ شپ ہے یا وہ آئل ٹینکر جو آئل لے کے گزر رہا تھا۔ اتہمت الولایات المتحدہ والمملکۃ المتحدہ واسرائیل ورومانیہ ایران بانہا وراء الہجوم علی ناقلۃ نفط۔ الولایات المتحدہ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ، المملکۃ المتحدہ UK یعنی برطانیہ، اور یعنی برطانیہ ون آف دی اسٹیٹس ہے یا ون آف دی 3 کنٹریز، المملکہ المتحدہ و اسرائیل و رومانیہ، ایران پہ الزام لگایا ہے، ایران کو متہم کیا ہے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور رومانیہ نے، کی بانہا کہ وہی وراء الہجوم حملے کے پیچھے ہے، علی ناقلۃ النفط، آئل ٹینکر پر۔ تو آئل ٹینکر پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے ایران ہے، اس طرح ان لوگوں نے الزام لگایا۔ اعلنت القیادۃ المرکزیۃ بالجیش الامریکی نتائج تحقیقها فی ہجوم بطائرۃ مسیرۃ علی ناقلۃ النفط قبالۃ سواحل عمان الاسبوع الماضی۔ امریکی فوج کی مرکزی قیادت نے اعلان کیا ہے اپنی تحقیق کے نتائج کا، فی ہجوم، حملے میں، بطائرۃ مسیرۃ، ڈرون طیارے کے ذریعے جو حملہ ہوا، اس سلسلے میں جو تحقیق تھی اس کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ علی ناقلۃ النفط، حملہ ہوا ہے آئل ٹینکر پر، قبالۃ سواحل عمان، عمان کے ساحل کے سامنے والے حصے میں، الاسبوع الماضی، گزشتہ ہفتے۔ وقالت ان خبراء متفجرات وجدوا ان الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم صنعت في ایران۔ اور وہی مرکزی قیادت نے کہا ہے کہ ان خبراء متفجرات کہتے ہیں ایکسپلوزیو کو، خبراء خبیر کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایکسپرٹ، کسی چیز کے ماہر۔ تو ایکسپرٹ نے کہا ہے متفجرات یعنی جو ایکسپلوزیو مادہ ہوتا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، جیسے کہ یعنی ایکسپلوزیو مینس جو مادہ پھٹنے والا ہوتا ہے، تو اس کے جو ماہر ہوتے ہیں، اس پہ جو ورک کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے وجدو، بلکہ ان لوگوں نے پایا، وقالت ان خبراء متفجرات، مرکزی قیادت نے کہا کہ خبراء متفجرات جو پھٹنے والے مادے ہوتے ہیں ان کے ایکسپرٹ نے پایا کہ ان الطائرۃ المسیرۃ، کہ ڈرون طیارہ، التی نفذت الہجوم، جس نے حملے کو سر انجام دیا، صنعت فی ایران میں بنایا گیا تھا۔ تو وہ ڈرون طیارہ جو اس حملے میں استعمال ہوا گویا کہ ایران میں بنا تھا۔ یہ ایک دلیل کے طور پہ ان لوگوں نے پیش کیا۔ وعرض الجانب الامریکی الادلة على كل من بريطانيا واسرائیل ويوافق الطرفان على هذه النتائج۔ امریکی سائیڈ نے یعنی امریکی جانب نے دلائل پیش کیے، علی کل من برطانیہ و اسرائیل، برطانیہ اور اسرائیل کے سامنے،
ویوافق الطرفانی اور دونوں سائیڈ متفق ہوئے اعلیٰ هذه النتائج ان نتائج پر. یعنی ایک طرح سے کہیے کہ اس واقعے پہ جو لوگ ریسرچ کر رہے تھے اس میں کم سے کم تین لوگ تھے، تین طرف کے لوگ تھے. تو ایک طرف کی اپنی ریسرچ جب مکمل ہوئی تو اس نے باقی دونوں فریق کے سامنے بھی اپنی ریسرچ کے جو نتائج تھے وہ پیش کیے، اور دونوں فریقوں نے بھی ان صاحب کی ریسرچ پر یا نتائج پر اتفاق کا اظہار کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، ایسا ہی ہے. وأسفر الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت التي تشغلها شركة إسرائيلية عن مقتل شخصين، حارس الأمن البريطاني أدريان أندروود وقبطان السفينة الروماني الجنسية. أسفر الهجوم على الناقلة ميرسر استریت التي تشغلها، تو اس ناقلہ جو آئل ٹینکر ہے اس کا نام ہے ایکچولی میرسر اسٹریٹ اس طرح. تو اس پہ جو حملہ ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ اسفرا سے لفظ سے ہمیں معلوم ہوگا. الہجوم مینس حملہ، علی الناقلہ میرسر اسٹریٹ پر حملہ. اسفرا اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوا وہ آگے آئے گا. تو لیکن اس کو بنایا گیا موصوف، اور اس میں موصول کے ذریعہ اب اس کی صفت ہے التی تشغلها شریکۃ اسرائیلیۃ، جس کو ایک امریکی کمپنی چلاتی ہے. تو یہ جو آئل ٹینکر تھا ایک طرح سے اسرائیلی کمپنی کا تھا. عن مقتل شخصین، اس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں 2 لوگ مارے گئے ہیں. تو حملہ 2 لوگوں کے مرنے کا سبب بنا. اسفرا نتیجے میں 2 لوگ مارے گئے. تو یہ ایک تعبیر ہوتی ہے عربک میں آج کے وقت میں کہ اس حملے میں 2 لوگ مارے گئے. کبھی بھی اگر اس طرح کی بات ہوگی کہ اس میں ایسا ہوا، اسفر الہجوم علی الناقلہ مثلا اور عن مقتلی کذا و کذا، اتنے لوگ. تو یہی مطلب جدید طرز ہے، اس طرح کے موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. واسفر الہجوم علی الناقلۃ، آئل ٹینکر میرسر اسٹریٹ پر جو حملہ ہوا ہے، التی تشغلها شرکہ اسرائیلیہ، جس کو اسرائیلی کمپنی چلاتی ہے. عن مقتل شخصین، اس کے نتیجے میں 2 لوگ مارے گئے ہیں. حارس الامن البریطانی، جو 2 لوگ کون ہیں ان میں ایک برٹش سیکیورٹی گارڈ ہے جس کا نام ہے ادریان اندروود، اور دوسرا وقبطان السفینہ، اور دوسرا ہے اس کا آئل ٹینکر کا کیپٹن یعنی ملاح ناخدا. رومانی الجنسیہ، جو رومانیہ کا ہے، جس کا نام ابھی اوپر دیکھا تھا آپ نے، یعنی اس کے پاس رومانی شہریت ہے. وسارعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا إلى توجيه أصابع الاتهام لإيران التي نفت تورطها في الحادث. وقالت طهران إنه إذا توافر أي دليل على ضلوعها في الحادث فينبغي أن يعلن. اور مملکت متحدہ یعنی UK، والولایات المتحدہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ، و اسرائیل، رومانیہ، ان چاروں ملکوں نے فوراً انگشت الزام یا انگشت اتہام ایران کی طرف متوجہ کی جلدی سے. وسارعت مینس جلدی کرنا، الی توجیہ الاصابع انگلیوں کو متوجہ کرنا، اتہام یعنی اتہام کی انگلیاں، الزام کی انگلیاں، اور ایران کی طرف. تو انہوں نے فوراً ایران پہ انگلیاں اٹھا دیں کہ ان صاحب کا ہاتھ ضرور ہوگا اس طرح سے. التی نفت تورطها، جس نے اپنے تورط مینس اپنے انوالو ہونے، یعنی اس میں اپنے ملوث ہونے سے، حادثے میں اپنے ملوث ہونے سے انکار کیا. نفا مینس انکار کرنا، نفی کرنا. تورط مینس انگیجمنٹ، انوالومنٹ، یعنی کسی واقعے میں ملوث ہونا.
تو اپنے ملوث ہونے سے، اس میں انوالو ہونے سے، حادثے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا۔ وقالت طہران، طہران نے کہا جو کہ عاصمۃ ایران ہے، ایران کی راجدھانی، اذا توفر ای دلیل علی ضلوعها فی الحادث، کہ جب کوئی دلیل مل جائے علی ضلوعها فی الحادث، واقعے میں اس کے ملوث ہونے پر، فینبغی ان یعلن، تو پھر اعلان کیا جانا چاہیے، تو پھر اعلان کیا جائے۔ تو ایک طرح سے ایران نے کہا کہ بھیا جب آپ کو کوئی دلیل مل جائے نا پختہ پکی، تو پھر ضرور اعلان کیجیے گا کہ بھیا ہم ملوث تھے۔ اس طرح کی بات ایک طرح سے ایران نے کہی ہے، اور باقی ان دیگر 4 ممالک کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اس نیوز میں کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں، خاص طور سے تعبیرات تو بہت اسپیشل نہیں ہیں، کچھ الفاظ جیسے کہ الہجوم، حملے کے معنی میں اعلیٰ سے لے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ناقلۃ نفط، آئل ٹینکر، اچھا لفظ ہے، نیا لفظ ہو سکتا ہے۔ قبالتا مینس سامنے کا جو حصہ ہو سکتا ہے وہی۔ القیادہ المرکزیہ، مرکزی قیادت، سینٹرل لیڈرشپ الامریکیہ، تقول ان الادلہ دلائل تظہر، ظاہر کرتے ہیں، تظہر علاقۃ ایران، ایران کا تعلق بالحادث، واقعے کے ساتھ۔ تو واقعے کے لیے شاید بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن حادث زیادہ استعمال ہوتا ہے، شاید مناسب بھی یہی ہے۔ اعلن اتہم، تو مشہور لفظ ہے، بانہا وراء الہجوم، کہ وہی حملے کے پیچھے ہے۔ تو وراء الہجوم کہ وہ اس کے پیچھے ہے، کسی پہ الزام لگانا کہ وہ اس کے پیچھے ہے، یہ ایک طرح سے ٹپیکل تعبیر ہو سکتی ہے جو اس موقع پہ استعمال ہوتی ہے۔ اعلی ناقلۃ نفطی، اعلنت القیادہ الامریکیہ، یہ اعلان اسی معنی میں ہے۔ تحقیق مینس پورا، نتائج تحقیق ہے، تحقیق یہاں پر انویسٹیگیشن کے معنی میں ہے، یعنی جو اردو والا تحقیق یا تحقیقات ہوتا ہے اسی معنی میں۔ فی ہجوم بطائرہ مسیرہ، طائرہ مسیرہ ڈرون طیارے کو کہتے ہیں، ڈرون طیارہ یعنی جو بغیر، کبھی کبھی اس کو شاید طائر بدون طیار بھی کہتے ہیں، یعنی بغیر پائلٹ کے چلنے والا۔ سو اس کے لیے لفظ بطائرہ مسیرہ آتا ہے۔ علی نقلۃ النفط، قبلت الاسبوع، قالت ان خبرہ، خبرہ ایکسپرٹ، مشہور لفظ ہے، یہی استعمال ہوتا ہے۔ ماہر، بارع ٹائپ کے الفاظ اب نہیں استعمال ہوتے، اور زیادہ سے زیادہ ان کا بہت کچھ خاص سیاق ہو سکتا ہے محدود جہاں وہ استعمال ہوں گے، باقی زیادہ تر عصری جو لب و لہجہ ہے اس میں خبرہ، خبیر ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایکسپرٹ ہی کے لیے، ایسا عام استعمال نہیں کہ کہیں بھی استعمال ہو سکے۔ متفجرات میں نے بتایا، یعنی جو پھٹنے والے مواد ہو سکتے ہیں وہ ایکسپلوزو، اور وجدوا طائرہ الذی نفذت ہجوم صنعت فی ایران وعرض الجانب الامریکی۔ باقی اسفرہ ایک تعبیر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آئیں، تو جو چیزیں وجود میں آئیں ہم ان پہ ان لگا کے استعمال کریں گے، اور جو واقعہ ہوا ہے اس کو اسفرہ کا فاعل بناتے ہیں۔ سو یہی ہے۔ حارس الامن، سیکیورٹی گارڈ، گارڈ کے لیے حارس، الامن سیکیورٹی۔ البریطانی، برطانیہ کا۔ قبطان دیکھیے ملاح کے لیے ہے، اور وسارعت المملکہ المتحدہ، یہ توجیہ اصابع الاتہام، یہ بھی ایک خاص تعبیر ہو سکتی ہے۔ سارع فلاں فلاں الی توجیہ اصابع الاتہام لے کذا و کذا لفلاں، تو فلاں کی جانب انگشت الزام پھیرنا وغیرہ، اس طرح کا اس کا معنی ہو سکتے ہیں۔ تورط کا مطلب ہوتا ہے انوالومنٹ یا کسی چیز میں ملوث ہونا، تورط ایسے ہی ضلوع جو لفظ آگے آ رہا ہے ان دونوں۔ اور توافرہ مینس موجود ہونا، اویلیبل ہونا، تو کہتے ہیں نا یہ چیز اویلیبل نہیں ہے، لم یتوافر، اذا توافر شیء، جب کوئی چیز اویلیبل ہو، تو توافرہ مینس اویلیبل ہونا، موجود ہونا۔ تو وجیدہ جیسا لفظ نہیں استعمال ہوگا آپ کہ اگر کوئی چیز موجود ہو، تو موجود کے لیے ہی ایکچولی توافرہ کا لفظ ہے۔ الحادث مینس واقعہ، فینبغی ان یعلن، یعنی اعلان کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ سبھی کا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ادروس اکیڈمی کے چینل کو سپورٹ کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت کم سمجھیے کہ لوگ اب خاص طور سے ریسنٹلی جوائن ہو رہے ہیں، کافی کم تعداد میں، شاید شیئر نہیں کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ۔ اگر کام پسند آتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کام پسند کرتے ہیں، اگر کام پسند کرتے ہیں تو پلیز اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ملے گا اتنا ہی زیادہ ہمارا بھی حوصلہ بلند ہوگا، ہم بھی چاہیں گے زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ سو پلیز اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اگر مشورے ہوتے ہیں سو پلیز مشورے بھی دیں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا، پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، خیال رکھیے گا، جب تک
ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.